السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر میں کون کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ شب قدر میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ کیا فضیلت ہے اس کی؟ کون سا وظیفہ پڑھا جاتا ہے؟ اور دعا میں کیا مانگا جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ سے کیا ثابت ہے؟ ساری چیزیں ہم آپ کو بالکل آسان طریقے سے بتاتے ہیں۔ شب قدر آپ سبھی کو معلوم ہی ہے کہ 26واں روزہ جا کر کے جو رات آتی ہے اسی کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب کا مطلب ہی رات ہوتا ہے، اور قدر مطلب قدر یعنی کہ قدر والی رات ہے۔ ایسے تو حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان المبارک مہینے کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ بے جوڑ راتوں میں۔ جیسے 20واں روزہ گزر گیا، جو رات آتی ہے یہ 21ویں شب ہو گئی، 21ویں رات ہو گئی، تو یہ بے جوڑ ہو گیا۔ تو 21ویں رات، 23ویں رات، پھر 25ویں رات، اسی طریقے سے 27ویں رات اور 29ویں رات، تو تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن کثیر تعداد میں علماء کرام کا اس میں اتفاق ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہے، یعنی کہ 26واں روزہ گزر کر جو رات آتی ہے اسی رات کو ہم قدر والی رات کہیں گے، یعنی کہ شب قدر کہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص ہے جو 1000 مہینہ وہ عبادت کرتا ہے، اور کوئی ایک شخص، دوسرا شخص صرف شب قدر کو اگر وہ پا لیتا ہے اور شب قدر میں وہ عبادت کرتا ہے، تو جس نے 1000 مہینے عبادت کی ہے اس کے برابر اس کی عبادت ہو جاتی ہے۔ شب قدر کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر کسی نے شب قدر کو پا لیا اور عبادت کی تو اس کے پچھلے گناہ جو وہ کر چکا ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ شب قدر میں کون کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو شب قدر کی جو نماز ہے کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے۔ اور درمیانی رکعت جو ہے کم سے کم 100 رکعت ہے، یعنی کہ 2 رکعت سے لے کر کے 100 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو سورہ قدر ہے، اس کو آپ ایک بار پڑھیے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ کچھ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ انا انزلنا پڑھیے، 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، اور ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب سلام پھیریں گے اس کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفار پڑھیے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ دعا آپ پڑھیے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، اگر ہم نے شب قدر کو پا لیا تو ہم کون سی دعا پڑھیں، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی کہ اے عائشہ، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو کثرت سے پڑھیے۔ تو یہ دعا ہمیں اور آپ کو شب قدر میں کثرت سے پڑھنی ہے۔ اس دعا کا معنی ہے بے شک تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نزہۃ المجالس میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر شب قدر کو کسی نے پا لیا اور شب قدر میں سورہ قدر اگر کسی نے 7 مرتبہ پڑھ لیا، وہی جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو اگر کسی نے 7 مرتبہ پڑھ لیا تو وہ چھوٹی بڑی ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، اور 1000 فرشتے جنت کے لیے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو کم سے کم آپ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 7 مرتبہ سورہ قدر ضرور پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اس دعا کو پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ گوگل میں سرچ کر لیجئے، باقی آپ ہمارے ویڈیو کے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ ہر رات تو آپ سوتے ہی ہیں، لیکن آج کی جو رات ہے سونے والی رات نہیں ہے، بلکہ سوئے ہوئے مقدر کو جگانے والی رات ہے، اس لیے اس میں عبادت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ باقی آپ کے من میں اگر کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔